وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے، ایسا واقعہ یا روایت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ جو بھائی بیان کرتا ہے اس کو کہیں کوئی حوالہ دے تو اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ تو دوسرا، اچھا گمان رکھنا کسی کے بارے میں یہ ضروری ہے۔ اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ برے گمان کے بارے میں منع کیا گیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری سوچ، برا گمان کسی کے بارے میں نہ رکھا کریں، یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کہ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح کا گمان اللہ کے بارے میں ہو۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انا نبی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، کہ میں انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گمان کی طرح ہوتا ہوں، یعنی جس طرح کا وہ گمان کرتا ہے اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ تو دوسرا، یہ عام مقولہ ہے عربی زبان کا، عربی زبان میں بھی ہے جیسے اردو میں بھی اس طرح کی کہاوت اور مقولہ کہا جاتا ہے کہ جو اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یعنی اگر کسی نے فصل میں جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ، تو یہ عربی میں مقولہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے، یعنی جس طرح کا وہ ہے تو اسی طرح کی دوسروں کے بارے میں سوچ اور سمجھ رکھتا ہے۔ تو یہ یعنی عام تجربے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اگر خود برا ہے تو دوسروں کو بھی بس اوقات تو برا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر خود اچھا ہے تو دوسروں کے بارے میں اچھے خیال ہوتے ہیں۔ تو یہ عام ایک عربی زبان کا مقولہ ہے۔ باقی یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے تو اس کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ۔ تو جو بھائی ہے جس سے آپ نے سنا ہے اس سے پوچھ لیں کہ کس حدیث کی کتاب میں ہے اور کہاں پر ہے یہ واقعہ۔